الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. آج الحمدللہ دوسری تراویح تھی اور دوسرے پارے سے آغاز ہوا اور سوا پارہ تقریباً یہ تلاوت کی گئی. پہلے پارے کی دو باتیں مختصراً عرض کر دوں اس میں کہ کل کی تراویح میں ایک جو ہے وہ تنسیخ سے متعلق حکم بیان ہوا، جس کا مطلب یوں سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے جو بھی احکامات ہیں اللہ رب العزت نے نازل کی ہیں، جو نواہی ہیں جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ بھی اللہ کا حکم ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے، جس حکم کو چاہے باقی رکھے اور جس حکم کو چاہے منسوخ کر دے، اور یہ اللہ رب العزت کی حکمت پر ہے. اس پر کوئی بھی بندہ کوئی بھی انسان اعتراض اشکال نہیں کر سکتا کہ یہ کیا ہوا، پہلے ایک حکم دیا بعد میں منسوخ کر دیا، منع کر دیا. تو یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے ان احکامات کے اندر، جس کو چاہے رکھیں جس کو چاہے منسوخ کر دیں. ایک تو یہ بات، یہ چیز تنسیخ آیتوں کے اندر بھی. بعض جگہ ایسی ہے جہاں قرآن کریم کی آیتیں ہیں لیکن جو ان کے معنی ہیں وہ منسوخ ہو گئے. معنی سے مراد یہ کہ جو اس کا مفہوم جو مقصد ہے وہ منسوخ کر دیا گیا. جیسے سورہ کافرون ہے، 30ویں پارے میں سورت موجود ہے سورہ کافرون، ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں تلاوت بھی کرتے ہیں. اس کا لفظی ترجمہ یہ بھی صحیح ہے لیکن جو اس کے پیچھے معنی اور مقصد تھا وہ منسوخ کر دیا گیا کہ یہ نہیں ہے تم اپنے دین پر چلتے رہو، ہم اپنے دین پر چلتے رہیں، بس ہم تمہیں نہیں چھیڑیں گے، صحیح ہے، ہم تم پر کوئی اعتراض کوئی سوال کوئی بات نہیں ہوگی، تم ہم سے نہ کرو. تو ایسا نہیں ہوگا. یہ شروع کے اندر یہ بات تھی، حق و باطل ہمیشہ سامنے آئے گا، اور یہ پہلے بات تھی. اب جب سامنے آئے گا تو مقابلہ ہوگا، صحیح نا، چاہے وہ تکلم سے ہو، بات کرنے سے ہو، چاہے جان سے ہو، چاہے مال سے ہو، تو حق و باطل کا مقابلہ ہوگا. تو یہ بہرحال تنسیخ قرآن کریم میں قرآن کریم کی کچھ آیتوں کے ساتھ بھی ہے. بعض جگہ معنی موجود ہے، حکم موجود ہے لیکن وہ آیت منسوخ ہوگی، یعنی لفظاً وہ پڑھی نہیں جا رہی وہ آیت. تو بہرحال اس کے اندر ایک بنیادی بات یہ سمجھ لیں، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی حکمت کے تحت یہ چیزیں ہیں، اس پر کسی کو اشکال اعتراض کرنے کی اجازت نہیں. ایسی پہلے پارے کے اندر ایک اور بڑے جو نقطے کی چیز بیان کی، اس کے اوپر بات درس کے آخر میں کروں گا. ویسے کہ پہلے پارے کے آخر میں بیان فرمایا یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کی اتباع نہ کرو. اس میں ایک اور بات یہ عرض کر دوں کہ آج بظاہر مسلمان ان کی اتباع کر بھی رہا تب بھی وہ راضی نہیں. جو نام کا بھی مسلمان ہے نا، آج یورپی ممالک میں، مغربی ممالک میں، دیگر اور ممالک میں یا کہیں بھی پوری دنیا میں، جو اب نام کا بھی مسلمان رہ گیا نا، ان کو اس سے بھی تکلیف ہے، وہ اس سے بھی خوشی ہے. اور گویا حقیقت یہ وہ چاہتے ہی ہیں کہ اس کو روئے زمین سے اس مذہب کو ختم ہی کر دیا، نہ اسلام رہے نہ مسلمان، یا ایسی صورت میں اسلام رہے اور ایسی صورت میں مسلمان رہے جیسے آج یہود و نصارہ، کہ کتاب بھی بدل دی جائے، دین بھی بدل دیا جائے، لوگ بھی بدل گئے، یعنی اس دین کا تو کوئی معنی ہی نہیں رہا. صحیح، جس کے کوئی پیروکار ہی نہیں ہے جس کے اوپر عمل کریں. بائبل پڑھتے ہیں وہ لوگ، انجیل پڑھتے ہیں وہ لوگ، لیکن یہ تورات انجیل پڑھنے کے باوجود اس کی عملی کوئی صورت کہیں موجود ہی نہیں، کسی بھی انداز میں موجود نہیں. تو فرمایا کہ یہ کبھی تم سے راضی اور خوش نہیں ہوں گے. اس لیے
ان کو راضی اور ان کو خوش کرنے کے پیچھے تمہیں پڑھنے کی ضرورت بھی، تم تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی اور خوش کرو، وہ تم سے راضی اور خوش ہو جائیں، یہی کافی ہے۔ دوسرے پارے کی ابتدا ہوتی ہے سیقول السفہاء، یہاں پر جو ایک بڑا حکم بیان ہو رہا ہے وہ تحویل قبلہ کا ہو رہا ہے، جو قبلے کی تبدیلی ہوئی۔ 17 مہینے ایسے تھے آپ علیہ السلام نے ہجرت کے بعد مدینے میں، جہاں آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اس سے پہلے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہجرت کر کے یہاں آئے تو حکم دیا گیا باقاعدہ، لیکن یہ حکم کہیں موجود نہیں ہے، یہ حکم قرآن کریم میں کہیں پر موجود نہیں ہے کہ کیا کریں، بیت المقدس کی طرف رخ کریں۔ تو ہر چیز کا لفظاً موجود ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام نے اگر عمل کیا، صحابہ نے عمل کیا، تو اس کا مطلب ہے حکم دیا گیا تھا تبھی تو عمل کر رہے تھے۔ یہ بات میں اس میں یوں عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اچھا آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، لائیں بتائیں بھی کہاں لکھا ہوا ہے، کدھر لکھا ہوا ہے؟ تو ہر بات کا واضح طور پر لکھا ہوا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب آپ سے کوئی پوچھے، آپ کہیں بھائی کہاں بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم لکھا ہوا ہے، یہ بتاؤ، لکھا ہوا کہیں نہیں۔ ہاں ادھر سے رخ بدلنے کا حکم ہے کہ یہاں سے اب بدل لیں اور کیا کر لیں، بیت اللہ کی طرف کریں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ حکم دیا گیا تھا آپ کو، تبھی تو آپ نے 17 مہینے نمازیں پڑھی وہاں رخ کر کے۔ یہاں جو نقطے کی بات ہے نا، یہ تفصیلی پورا واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کی بھی خواہش تھی مسجد قبلتین، ہم مدینہ جب جاتے ہیں وہاں زیارتوں کے اندر مسجد قبلتین جاتے ہیں، تو بالکل جیسے ہمارے ہاں مشرق اور مغرب ہے نا، ایسے ہی وہاں قبلہ ہے بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور جب پھر دوبارہ بیت اللہ کا حکم دیا گیا تو بالکل آگے سے بالکل پیچھے چلے، بالکل رخ بدل لیا نماز کے دوران ہی، اور صحابہ نے بھی رخ بدل لیا۔ اس واقعے کے اندر جو ایک نقطے کی بات ہے نا، میں نے یہ بتایا، کل بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ منتخب مضامین اس کا خلاصہ بیان ہوگا، ہر چیز تفصیل سے بیان نہیں ہو سکتی۔ اس میں جو بڑے اہم نقطے کی بات ہے وہ کیا ہے کہ جب یہ قبلہ تبدیل ہوا نا، تو اس کے اوپر مسلمانوں کے دلوں میں بھی اشکال، اعتراض آنے لگا، یعنی ایک سوال پیدا ہونے لگا کہ ابھی تک جو ہم وہاں رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے بیت اللہ کی طرف، ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ یہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز تھی۔ اور پھر جب 17 مہینے کے بعد دوبارہ قبلہ بدلنے کا حکم دیا تو یہ یہود و نصارہ اہل کتاب نے اعتراض شروع کر دیا۔ یہ مدینے کے اندر موجود تھے یہ لوگ کہ بھئی یہ کیا 17 مہینے وہاں پڑھتے رہے، اب کیا ہو گیا، اب کیوں رخ بدل لیں، اور اگر رخ بدل رہے ہو تو یہ 17 مہینوں کی نمازوں کا کیا ہوگا، یہ صحیح ہے تمہاری کہ غلط ہے؟ اب یہ چیز سن کر گویا آپ علیہ السلام بھی تھوڑا سا پریشان ہیں، صحابہ کرام بھی تھوڑا سا پریشان ہیں، اور عجیب کشمکش میں ہے کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اس واقعے کے اندر اس چیز کو بھی واضح کر دیا کہ دیکھو اصل اللہ کا حکم ہے، مسجد اقصیٰ یا بیت اللہ یہ اصل نہیں ہے، اصل کیا ہے، اللہ کا حکم۔ اللہ نے حکم دیا بیت اللہ کی طرف رخ کرو، بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے۔ اللہ نے حکم دیا بیت المقدس کی طرف رخ کرو، بیت المقدس کی طرف کریں گے۔ پھر اللہ نے حکم دیا دوبارہ بیت اللہ کی طرف رخ کرو، ہم پھر بیت اللہ کی طرف رخ۔ اصل اللہ کا حکم ہے، اور یہی اللہ رب العزت چاہتے ہیں اپنے بندے سے کہ یہ ہر حال میں میرا حکم پورا کرنے والا ہے، صحیح نا؟ تو یہ اشکال، یہ چیز ختم کر دی کہ دیکھو اصل تو ہم اس 4 دیواری کی بھی عبادت نہیں کرتے، جس 4 دیواری کے گرد ہم بیت اللہ کے گرد طواف کرتے ہیں، جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو بعض لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہے کہ ہم اگر بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو تم بھی تو پتھر بھی آگے سجدہ کرتے ہو، 4 دیواری ہے اور گارے مٹی سے بنی ہوئی، پتھر سے بنی ہوئی عمارت ہے، تو ہم کہتے ہیں بھئی یہ عمارت اصل نہیں ہے، اصل کیا ہے، اللہ کا حکم۔ ہمیں اللہ نے حکم دیا، اس لیے ہم یہاں رخ کر کے کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کو آگے بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر دوسرے انداز میں بھی بیان کیا گیا۔ تو ایک تو یہ تحویل قبلہ کا حکم اس پارے کے ابتدا کے اندر ہی اس کو بیان کیا گیا۔ دوسرا یہ اس پارے کے اندر ایک بڑی اہم چیز یہ بیان کی کہ دیکھو حلال کھانے کا اہتمام ہو، اور فرمایا یہ بڑی اہم چیز ہے، فرمایا حرام، فرمایا اس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، اعمال قبول نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ایک شخص پرا گندہ ہے، یعنی مٹی لگی ہوئی ہے، سر پہ مٹی لگی ہوئی ہے، یعنی مسافر ہے، اور مسافر کی دعا حدیث میں فرمایا جس کا مفہوم ہے قبول ہوگی،
اور پھر وہ دعا مانگ رہا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ فرمایا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ اور ایک جگہ یوں بھی فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ایک شخص فرمایا وہ پکار رہا ہے اللہ کو یا رب لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی، اللہ رب العزت نہیں سن رہے۔ کیوں نہیں سن رہے؟ تو حدیث مبارکہ میں فرمایا اس کا کھانا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، فرمایا یہ چیزیں اس کی حرام کی، اس کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو فرمایا اس لیے حلال کھانے کا اہتمام، یہ قرآن کریم میں اور جگہوں پر بھی بیان ہوا، یہاں اس چیز کو بھی بیان کیا گیا، پھر حلال کچھ چیزوں کو بھی بیان کیا، پھر آگے ایک صورت آئے گی وہاں پر تفصیل سے اس کے حلال و حرام کے احکامات بھی آتے ہیں۔ بہرحال یہ چیز بیان کی۔ آگے اس سورہ اس پارے کے اندر ایک اور چیز یہ بیان کی، لیس البر ان تولوا وجوہکم، فرمایا بعض لوگ، یعنی یہ چیز جو تھی یہ تحویل قبلہ کے اندر بھی، یا بعض اور ایسے دین کے احکامات کے اندر بھی، فرمایا کہ بعض لوگ یعنی دین کے جو چھوٹے اجزاء ہوتے ہیں نا اس کو گویا دین کے اعتبار سے کل سمجھنے لگتے ہیں اور اس کا تو اہتمام کرتے ہیں، لیکن جو فرائض ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ اب ایک عام سی بات یہ سننے میں آتی ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، کہ باقی ساری شادی بیاہ اس میں ساری خرافات، گانا بجانا سب چیزیں، اچھا جب ولیمہ ہوتا ہے، ولیمے کا دعوت نامہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ ولیمہ مسنونہ، صحیح نا؟ تو ہمیں یہ یاد رہ گیا ولیمہ کیا ہے؟ سنت۔ اچھا اس میں بھی کیا کیا چیزیں سنت ہے وہ نہیں پتہ ہوتی ہے، صحیح نا؟ ولیمہ کیا ہے بھائی؟ ولیمہ تو بھائی ہونا چاہیے، بھائی کیوں ہونا چاہیے بھائی؟ ولیمہ سنت ہے۔ اس ولیمہ کے سنت کے اندر کیا کیا سنتیں ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اتنا ہمیں پتہ ہے کہ بھائی سنت ہے، صحیح نا؟ تو وہی میں نے کہا بعض ایسی چیزوں کے اندر لوگ بڑے دیندار ہو جاتے ہیں، وہی میں نے کہا شب برات ہے، شب معراج ہے، شب قدر ہے، اس میں بڑے دیندار ہو جاتے ہیں، صحیح نا؟ مثال کے ایک اور چیز، چلو یوں بھی، اس میں ایک ساتھی مجھے بھی کہنے لگے، اس میں اب فرض نماز کے بعد ہم بھی دعا کرتے ہیں لیکن یہ اتنا مضبوط دلیل سے ثابت نہیں، اور میں صحیح بات بتاؤں گا کہ اگر میں بھی یہ عمل چھوڑ دوں نا تو میرے پیچھے جو 12 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں نا وہ بھی میرے اوپر اعتراض کرنے لگے گا، یہ کیا کرتا ہے، یہ کوئی کون سی نئی چیز لے کر آیا ہے۔ اب حالانکہ یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، نماز کے بعد یہ دعا یہ نماز کا حصہ نہیں ہے۔ میں بھی کہتا ہوں جلدی نہیں جانا چاہیے، بیٹھو تھوڑا سا ذکر کرو، اپنی دعا مانگو اس کے اندر، یہ نماز کا رکن نہیں ہے، نماز کا حصہ نہیں ہے۔ چند مسنون اذکار ثابت ہیں، دعائیں ثابت ہیں، وہ ہم بھی کچھ پڑھ لیتے ہیں، کوئی اگر پیچھے مانگے تو مانگے، نہ مانگے وہ بھی ضروری نہیں، امام بھی نہ مانگے کوئی ضروری نہیں۔ لیکن وہی میں نے کہا اگر یہ ذرا سا مسئلہ ہو گیا نا تو اس میں ہم بہت دیندار بن جائیں گے، اور باقی فرائض، واجبات اور کیا کیا خرافات اور گناہ، کیسی برائیاں ہمارے گھروں کے اندر ہماری زندگیوں میں موجود ہیں اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں نے یہ ایک مفہوماً یہ چیز سمجھی، یہ یہاں پر بھی سمجھایا گیا کہ دیکھو یہ بھائی یوں قبلہ ادھر رخ کرنا، یہ چیزوں کے تو بڑا اہتمام ہے، اور جو اور دین کے دیگر احکامات ہیں وہ ان کو یاد نہیں رہے، اس کے اندر اس میں وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، تو گویا اسی کو انہوں نے دین سمجھ لیا ہے۔ بہرحال یہ چیز ہے۔ ایسے اس کے اندر فرمایا قصاص سے متعلق حکم ہے، فرمایا کہ دیکھو یہ یعنی کسی نے قتل کیا تو قاتل کو بدلے میں قتل کیا جائے۔ قرآن کریم نے ایک بڑا عجیب نقطہ اس میں بیان کیا، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، یہ کوئی ظلم کی بات نہیں ہے، قاتل کو قتل کے بدلے میں قتل کرو گے تو فرمایا کہ پھر کیا ہوگا، لوگ اس جرم سے بچیں گے، اس غلطی سے اپنے آپ کو روکیں گے کہ بھائی اس کی سزا اتنی سخت ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے بھی کیا کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، بھائی مجھے بھی مارا جائے گا۔ اور میں نے شاید اس پر پہلے بھی کبھی بات کی تھی، ابھی گزشتہ دنوں ایک واقعہ سعودی عرب میں پیش آیا، اس سے بحث نہیں ہے میری کہ کتنے دیندار ہیں وہ لوگ، کتنے نہیں ہیں، میں یہ بات نہیں اس پہ کروں، لیکن بہرحال جو جج نے کہہ دیا اور جو قرآنی حکم تھا وہ ثابت ہو گیا، وہ جرم ثابت ہو گیا تو سزا بھی پھر ویسے ہی دے دی گئی اس کو، اور دونوں آپس میں رشتہ دار تھے، کزن تھے، دوست بھی تھے، اور مذاق مذاق میں گولی چل گئی اور دوسرا اس کا کزن، اس کا دوست جو ہے وہ بیچارہ مارا گیا، اس کا جرم ثابت ہو گیا، قاضی نے فیصلہ کر دیا قصاص میں قتل کیا جائے، پورے قبیلے نے آ کر معافی مانگی اور کہا جتنی دیت چاہیے اتنی دیت دینے کو تیار ہیں، اس کے بدلے میں اتنی عمر نہیں تھی اس لڑکے کی بھی، لیکن ان مقتول کے جو ورثاء تھے انہوں نے یہ کہہ کر دیت نہیں لی
کہ اگر ہم آج دیت لے کے قتل یہ خون معاف کر دیں گے تو یہ رسم بن جائے گی، یہ رواج بن جائے گی، اس لیے اس کو رہنے دیا جائے اسے صحیح اس زندگی کے بدلے میں، یعنی قتل کے بدلے میں قاتل کو قتل بھی کریں گے تو ہمارا مقتول زندہ نہیں ہوگا، ہمارا جو بندہ چلا گیا وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، لیکن شریعت کا ہوگا، لوگوں کے اندر یہ ڈر اور خوف رہنا چاہیے۔ تو قرآن نے یہ حکمت بیان کی کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اور روزے کا حکم اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوا تفصیل سے، جمعے میں اس پر بیان بھی ہو چکا اس کے اندر۔ حج کا حکم اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوا، کچھ تفصیل سے کچھ چیزیں، اور پھر کچھ چیزیں سورہ حج میں بیان ہوئی، اس کے اندر اس میں کہ وہاں پر بھی کچھ حج سے متعلق احکامات بیان ہوئے، کافی چیزیں اسی سورہ مبارکہ کے اندر ہی بیان کر دی اس میں۔ ایسے ہی اس کے اندر ایک چیز یہ بھی بیان کر دی، ایک بڑی اہم بات اس پارے کے اندر یہ بھی آتی ہے اس میں کہ ایمان والوں کو یہ بھی کہا گیا کہ دیکھو تمہارا صرف یہ کہہ دینا ہم اسلام میں داخل ہو گئے، اس سے تمہاری نجات نہیں ہوگی، بلکہ تمہیں آزمایا جائے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا۔ بڑی عجیب آیت مبارکہ، اب اس کے الفاظ دیکھیں۔ فرمایا ہم کیا سوچتے ہیں بھائی ہم تو مسلمان ہیں، بس ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، بس سے نا اب تو ہمارے کو ساری چیزیں نہیں۔ فرمایا تم ایمان لائے ہو تو ہم تمہارے ایمان کا امتحان بھی لیں گے، آزمائش بھی ہوگی۔ یہ اس سورہ اس پارے کے شروع میں بھی بیان کیا، ہم تمہارے کو آزمائیں گے، کبھی جان سے، کبھی مال سے، کبھی چیزوں کے نقصان سے، تمہاری آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا۔ تو یہاں پر بھی یہ فرمایا یہ تمہارے اس کہنے سے خالی جنت میں نہیں چلے جاؤ گے، امتحان ہوگا۔ اور فرمایا امتحان ایسا امتحان ہوا کہ فرمایا انبیاء کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی بھائی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اور یہ یہاں آیت مبارکہ میں فرمایا متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، فرمایا اللہ کی مدد قریب آنے والی۔ اگر بہرحال یہ بات مجھے آخر میں کرنی تھی لیکن یہی شاید مناسب لگ رہی ہے، جو میں نے کہا نا یہ یہود و نصارہ خوش نہیں ہوں گے، تو اللہ رب العزت کی دیکھے واقعتاً کتنی نعمتیں ہیں۔ آج ہم نے پہلا روزہ کھولا تو کتنی عافیت سے کھولا الحمدللہ، کتنی نعمتیں ہمارے دسترخوانوں پر تھیں، اور ہمارے مسلمان بھائی جو فلسطین کے اندر ہیں کتنی اذیتوں میں اور تکلیف، یقین جانے سے نا وہ چیز دیکھ کر یا سن کے حقیقت یہ ہے کہ رونا آتا۔ اور کل میں ذرا سی خبر بھی دیکھ رہا تھا، اس میں تو یہ بات سننے میں آئی کہ چاند کی اطلاع ملی کہ بھائی رمضان شروع ہو گیا، تو کہا کہ اہل فلسطین نے، مسلمانوں نے خوشیاں منائیں، گھر ٹوٹے ہوئے ہیں، خیمے ہیں، اس میں جو ہے چراغ جلائے، اس میں بتیاں لگائیں، وہاں روشنیاں کی، اور بچے اور گھر کے مرد خواتین سب خوش ہیں کس کے اوپر کہ رمضان المبارک کا مہینہ، مسجد اقصیٰ میں جانے نہیں دیا جا رہا، مسجدیں گر گئی ہیں، شہید ہو گئی ہیں، اور کھلے سڑک پر، کھلے روڈ پر کیا ہو رہی ہے؟ تلاوت ہو رہی ہے اور تراویح کی نماز۔ کیا ایمان ہوگا ان لوگوں کا یار، کیا اسلام ہے ان لوگوں کا۔ تو فرمایا یہ چیز دیکھنے کی، اور دیکھیں اگر تو یار ایسے معصوم بچوں کی جانیں جا رہی ہیں، ایسی عورتوں کی جانیں جا رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور ٹوٹ کے باہر نکل گئی ہیں، گوشت سے باہر نکلی ہیں، اور وہ بچے پھر بھی مسکرا رہے ہیں، سے ان کے ایمان کو سلام ہے یار، یہ چیز سوچنے کی۔ اور آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم آج بھی ہمارا مسلمان یہاں بیٹھا ہوا KFC اور پیپسی پہ لڑ رہا جھگڑ رہا کہ کھانا ہے کہ نہیں پینا ہے، کھائیں کہ نہ کھائیں، پئیں کہ نہ پئیں، ہمارا یہ مسئلہ چلتا۔ ہمیں اس پر بھی صبر نہیں آ رہا بھائی، یار یہ تھوڑی سی چیزیں ہم چھوڑ نہیں سکتے اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے، ان کی خاطر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا سرمایہ یہاں ہمارے مسلمان بھائیوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہم سے پیسے لے کر ان جو ہے یہودیوں کو، جو ہے اسرائیل کی فوجیوں کو مفت میں کھانا کھلا رہے ہیں، ہمارا سرمایہ وہاں استعمال ہو رہا ہے۔ ہمیں پھر بھی یہ چیز تھوڑی اور کچھ نہیں، اور یہ سوچے کہ دیکھو اللہ رب العزت تو مالک الملک ہے یار، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی بادشاہت پہاڑوں پر، اس کی بادشاہت سمندروں پر، اس کی بادشاہت آسمانوں پر، اس کی بادشاہت زمین پر۔ وہ حکم دے زمین پھٹ جائے، سارا کا سارا اسرائیل اس کے اندر دفن ہو جائے، غرق ہو جائے، لیکن نہیں ہو رہا بھائی، کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ میرا اور آپ کا بھی امتحان ہو رہا ہے۔ جنگ میں تو وہ لوگ ہیں جانیں ان کی جاری ہے، لیکن میرے اور آپ کے بھی ایمان کا امتحان ہو رہا ہے کہ میرے اور آپ کے دل پر اس وقت میں کیا گزرا ہے۔
اور یہ کل روز محشر صاف ہو جائے گا معاملہ. یہ فرمایا کہ یہ لوگ بھی پیش ہوں گے، صحیح ہے، یہ بھی اپنا کیس رکھیں گے اور اپنا معاملہ اللہ کے سامنے رکھیں گے، تو سوچے اللہ کی رحمت کو جوش نہیں آئے. صحیح، ایسی حالتوں میں بھی ایمان پر قائم رہے ہیں اور ایسی حالتوں میں بھی نماز، تلاوت، اور فرمایا کہ ایسی ہمت اور استقلال کے ساتھ زندگی گزارتے رہتے ہیں. اور ایک اور بڑی عجیب بات بتاؤں، دیکھیں جو لوگ جنگ لڑ رہے ہیں، جہاد عوام نہیں لڑ رہی، وہ تو حماس لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ان کی اور تنظیمیں وہ لڑ رہی ہیں، اور یہ لوگ ایسے بہادر لوگ ہیں، میں یہ کہوں گا ایسے جری لوگ ہیں. ان کی ماؤں کو سلام، ان کے بچوں کو، مردوں کو، جوانوں کو سلام. کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے حماس کے اوپر کہ بھئی کیوں ہم پر جنگ مسلط کر دی ہے. صحیح، ان کے علماء پر ان کا کوئی اعتراض نہیں کہ کیوں تم جہاد کی آیتیں سنا رہے ہو، کیوں تم ہمیں لڑنے کے لیے ہمارے لوگوں کو بول رہے ہو، ہمارے بچوں کی جانیں جا رہی ہیں. ہم تو ذرا سی کوئی بات کہہ دیتے تو ہمارے لوگ ہم مولویوں پر چڑھائی کر دیتے کہ یہ باتیں کیوں بتاتے ہو ہم لوگوں کو. بھائی یہ باتیں ہمارے بچوں کو نہیں بتاتے، ہمارے بچوں کو میٹھی میٹھی باتیں بتاؤ، اچھی اچھی باتیں بتاؤ، پیاری پیاری باتیں بتاؤ. تو اصل تو پیاری بات یہی والی ہے بھائی، دنیا کی زندگی کتنی گزارو گے بھائی یہاں پر، آخر مرو گے. اور کل جب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی تو سوچے صحیح ان لوگوں کے سامنے کس منہ سے جائیں گے ہم لوگ، کہ ایسی حالت میں اپنی زندگی. یہ پہلا اچھا ایسی بےغیرتی، یعنی میں تو یہی کہوں گا ہم پر بھی ہے، مجھ پر بھی ہے. ہر سال رمضان میں یہ PSL کا میچ، ہر سال رمضان، یہ ہر سال رمضان سے پہلے شروع ہوتا ہے، رمضان بھر میچ ہوتا رہے گا، اس میں ناچ گانا ہوتا رہے گا. بھائی کیسے مسلمان ہو بھائی، تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ وہاں لوگ مر رہے ہیں، اتنا سرمایہ جو یہاں لگ رہا ہے وہ وہاں اپنے مسلمان بھائیوں پر لگاؤ، وہاں لگو. اور پھر اس کے اوپر KFC وہ اسپانسر کر رہا ہے اس کو، اس کے اندر فلسطین کا جھنڈا لے جانے پر پابندی ہے اندر، اس کے اندر آپ اسٹیڈیم کے اندر فلسطین کا جھنڈا نہیں لے کے جا سکتے. یہ ہم نے پابندی لگائی ہے مسلمانوں. یہ بہرحال یہ تو یعنی غیر مسلموں کی اور باہر کی جو فلم انڈسٹری ہے ان کا کوئی ایوارڈ ہوتا ہے. کل میں وہ بھی نیوز میں دیکھ رہا تھا، اس ایوارڈ کے اندر غیر مسلم کے سارے کے سارے، اور انہوں نے احتجاجاً اپنے اوپر ایک بیج لگایا ہوا تھا کہ یہ جو ہے نا اسرائیل جو ہے فلسطینیوں پر کیا کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے. وہ مسلمان نہیں، غیر مسلم اپنی پارلیمنٹوں میں، روڈوں پر، جرمنی میں، پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے. ہمیں فرصت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی، ہم PSL کے میچ سے ہی نہیں نکل رہے اس کے اندر. یہ بغیرتی نہیں ہے تو اور کیا، کن چیزوں میں لگا دیا بھائی ہمیں، اس کے اندر کہاں چلا گیا. وہی میں نے کہا یہ ان کا خالی امتحان نہیں ہو رہا، وہ تو بس ان کو ایک بات کا ڈر ہے، کس بات کا، جان چلی جائے گی. اور بہرحال وہ اس پر بھی مطمئن ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں اچھا ہے چلی جائے، کیونکہ اب پیچھے کچھ بچے ہی نہیں، نہ گھر ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ خاندان ہے، کچھ بچے ہی نہیں. اب زندہ رہ کے کریں گے، بس جان ہے یہ بھی دے دیں گے اللہ کی. یہ میرے اور آپ کے بھی ایمان کا امتحان ہے ابھی بھائی، کہ یہ ہم بھی سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے اس وقت میں. اور یہ یاد رکھیں، میں نے پہلے کسی جمعے میں بھی یہ بات عرض کر دی تھی کہ اسرائیل کو صرف مسجد اقصیٰ نہیں چاہیے، صرف فلسطین نہیں چاہیے، اس کو یہ مکہ بھی چاہیے، اس کو مدینہ بھی چاہیے. یہ جو گریٹر اسرائیل بنے گا نا، یہ خالی فلسطین کو لے کر نہیں بنے گا، یہ پورے عرب کو لے کر بنے گا. اس کے جہاں انہوں نے اپنی حکومت، یہ بہرحال خواب ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، ختم ہونا ہے اس چیز کو بہرحال، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ میں اور آپ اس وقت میں کس جگہ پر کھڑے ہوئے. تو یہ چیز ذرا سوچنے کی ہے، مسلم حکمرانوں کو سوچنے کی. 10 ممالک کی فوج جمع ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں وہ لوگ، کس کو پال رہے ہیں، کہاں اپنا سرمایہ لگا رہے ہیں. صحیح نا، یہ چیزیں ہمارے پاس بھی اتنی بڑی فوج ہے، دنیا کے گنتی کے جو چند 5 یا 10 ممالک ہیں اس میں ہمارے ملک کا بھی نمبر آتا ہے کہ اتنی فوج، اتنا اسلحہ ہمارے پاس موجود. پتہ نہیں وہ استعمال کب ہوگا، وہ لڑیں گے کب اس سے، وہ کب نکالیں گے. یہ سوچنے کی باتیں ہماری. بہر اللہ رب العزت ان چیزوں کو سمجھنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور حقیقت میں اپنے ان مسلمان بھائیوں کا درد نصیب فرمائے. صحیح نا، ہم بھی اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھائی کیا کریں، حقیقت یہ ہے کہ بے بس ہے، کیا کریں، سارے مسلم حکمرانی ایسے سوئے ہوئے ہیں، ورنہ الحمدللہ اتنے افراد، اتنی افرادی قوت موجود ہے، اتنا مال و اسباب موجود ہے، اتنا اسلحہ موجود ہے کہ ان چیزوں کو ختم کرنا کوئی مشکل بات نہیں، آرام سے چیزیں ختم ہوں. اور یہ چیز کون کرے گا؟ بھائی مولوی صاحب پھر پہنچ جائے گا لڑنے. تو آپ یہ بھی فکر نہ کریں، بڑے ایمان والے لوگ لڑتے رہے نا، آخر افغانستان میں اتنے سال لڑتے رہے، سے اپنی جانیں دیتے رہے، گیا آخر چھوڑ کے جانا پڑا. ہمیں اس کو بھی چین نہیں ہے. یہ اغیار کا پریشر ہے ہمارے اوپر، جو ہم ٹھیک ہے غلطیاں ہیں، خرابیاں ہیں، چیزیں
لیکن ہم ان کو بھی اپنا دشمن بنا. ہم نے اپنے اطراف کے ممالک کو کیا کر لیا؟ سارے ہمارے مخالف کھڑے ہوئے ہمارے چاروں طرف سے. ہم جا کے دوسروں کی امداد کیا کریں؟ ہمارے لیے اپنے لیے بچنا مشکل ہو گیا. اتنے فسادات ہمارے اپنے اندر. بہرحال یہ چیزیں اس سے متعلق یہ بھی چیز جو یہاں اس پارے کے اندر آتی ہے وہ میں نے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا. ایسے ہی اس کے اندر اس پارے کے اندر بھی جہاد کا حکم ہے. اس کے اندر اس میں ایسے ہی فرمایا شراب اور جوئے کی بالکل حرمت تو بیان نہیں ہوئی لیکن اس کی برائی کو بیان کر دی. شراب کی حرمت بعد میں آئی بالکل مستقلاً، لیکن ویسے اس کی ممانعت یعنی اس کی برائی کو بیان کیا کہ یہ اچھی چیز نہیں، گناہ کی چیز ہے، بری چیز ہے. شراب بھی اور جوا بھی اس چیز سے منع کیا گیا. ایسے ہی اس کے اندر ایک جو ہے وہ بڑا اہم مسئلہ اس پارے کے اندر بیان ہوا. پھر اس سے متعلق پوری ایک سورت نازل ہوئی ہے 28ویں پارے میں، وہ ہے سورت طلاق. طلاق کا جو ہے بڑا اہم مسئلہ اس پارے کے اندر بیان ہوا. اب اس کی تو تفصیلات بہت ساری ہیں، طلاق کے اندر بہت ساری چیزیں. اس میں ایک بنیادی چیز جو بیان کر دوں، اس میں جو بہت ہی زیادہ یہ مسئلہ اب عام ہو گیا ہے کہ بھئی طلاق غصے میں دی تھی، طلاق ایک ساتھ دی تھی، اب 3 ہوگی کہ نہیں ہوگی. دی تو 3 ہی تھی لیکن ایک ساتھ دی تھی تو 3 ہوگی کہ نہیں ہوگی. یاد رکھیں طلاق خوشی میں دے، غصے میں دے، صحیح ہے نا، ایک ہی مجلس میں دے، الگ الگ مجلس میں دے، جمہور کے نزدیک ایسے ہی ہے کہ تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں. اور یہ جو مسلک بدلتے ہیں نا، یعنی کبھی یہاں سے فتویٰ لے رہے ہیں، کبھی وہاں سے فتویٰ لے رہے ہیں، کبھی حقیقت بتاؤں نا، یہ جواز کے فتوے لے کر، حلال کے فتوے بھی لے کر، اگر آپ ان سے پوچھو نا ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ دل تمہارا مطمئن ہے؟ اب جو کر رہے ہو ٹھیک ہے، طلاق دے دی تھی، اب ٹھیک ہے اس عورت کے ساتھ دوبارہ رہ رہے ہو بیوی بنا کے، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو تمہارا دل مطمئن ہے؟ تو میں سچ کہوں آپ وہ یہی کہیں گے ہمارا دل مطمئن نہیں ہے اس کے اوپر. صحیح نا. تو یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر بہت عام ہو گئی. اب اس کے اندر ہم تھوڑے سے دنیا کے فائدے کے لیے کیا ہوگا بھئی ہمارے بچوں کا فیوچر بچ جائے گا، فیوچر اچھا ہو جائے گا، صحیح ہے، ان کو آگے پریشانیاں نہیں ہوگی، اس لیے بس چھوڑو یہ 3 طلاق والا مسئلہ، بس ٹھیک ہے آگے گزارا کرو اس میں. بھئی یہ تھوڑے سے بچوں کے فیوچر کے لیے اپنے بچوں کی، اس عورت کی بھی، وہ جو تمہاری پہلے بیوی تھی اس کی بھی آخرت خراب مت کرو، ہمیشہ کی آخرت برباد اور خراب کرو، یہ کام نہیں کرو اس کے اندر. اور ایک ہی مسلک کے اوپر پھر جمے رہو، جس پر ساری زندگی گزاری اسی کے مطابق چلو اس کے اندر اس میں. اور ایک چیز یہ بھی کر دو، اب یہ چیز اتنی عام ہو گئی ہے نا طلاق کا مسئلہ، اب یہ تو پسند کی شادیاں ہو رہی ہیں اور طلاق ہو رہی ہے. ایک ساتھی آیا میرے پاس کہنے لگے بھائی وہ طلاق، اچھا ایک تو طلاق غصے کی ہے نا، اب تو طلاق خوشی خوشی بھی ہو رہی ہے کہ بھائی میاں بیوی راضی نہیں ہو رہے، مزہ نہیں آ رہا، زندگی نہیں گزر رہی، لڑائی جھگڑے ہو رہے، اب دونوں خوشی خوشی کیا کریں طلاق لے رہے بھائی. چلو تو بہرحال خوشی سے ہو غصے سے ہو طلاق تو ہو گئی. وہ ساتھی میرے پاس آیا کہنے لگا بھائی یہ مسئلہ ہے اور جو ہے نا طلاق تک بات چلی گئی. میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا بھائی لڑکی زیادہ کماتی ہے اور لڑکا کم کماتا ہے. تو میں نے کہا جب پسند کی شادی کر رہے تھے تب نہیں دیکھا تھا کہ بھائی یہ زیادہ کماتی ہے وہ کم کماتا ہے؟ اب اس میں برائی کیا ہے؟ وہ زیادہ کما رہی ہے ٹھیک ہے، وہ کم کما رہا ہے، دونوں مل جل کے زندگی گزار لو بھائی، ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری ہو رہی نا، بچے بھی ایک دوسرے کے ہی ہوں گے بھائی. نہیں بھائی اس پہ راضی نہیں ہے، میں خوش نہیں. اور آخر ہوتے ہوتے میں نے تو کہا بھائی یہ طلاق کا مسئلہ بھی کیوں پوچھ رہے ہو؟ ابھی تو کسی طریقے سے رشتہ بچانے کی کوشش کرو نا بھائی، طلاق تو آخری آپشن ہے، اس میں آخری صورت ہے طلاق. آخر بہرحال مسئلہ حل نہیں ہوا اور طلاق ہو گئی اس کے اندر. تو یہ چیز اتنی عام ہو گئی ہے، اور یہ طلاق یافتہ لڑکیاں بچیاں جو ہیں، بچے بھی ہو گئے، اتنی ہیں، بڑے عجیب مسائل ہیں اس کے اندر اس میں. تو بہرحال یہ چیزیں بھی اچھا دیکھیں حدیث مبارکہ میں جو چیز بیان کی گئی ہے نا وہ کیا ہے؟ فرمایا اگر تم نکاح کرو گے، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، فرمایا یہ دین کا حکم سمجھ کے اس کے اندر، تو فرمایا پھر 2 چیزیں ہیں، 2 چیزیں ہوں گی. فرمایا آنکھوں کی حفاظت ہوگی اور شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. اگر یہ نکاح ہم لذتوں کو پورا کرنے کے، آج کے نوجوان جو نکاح کر رہے ہیں نا وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ لذتوں کو. پہلے ہی سے سیٹنگیں چل رہی ہیں، پھر اس کے بعد نکاح بھی ہو رہی ہے. اگر نہیں بھی چل رہی ہے تو بھی کیا ہے؟ دل میں خواہش ہے، خالی لذتیں. اب لذتوں کو پورا کرنے کے لیے اگر لذت پوری ہو جائے گی، جو خواہش ہے، جو شہوت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. لیکن دین نے، شریعت نے یہ مقصد نہیں رکھا کہ یہ مقصد نہیں ہے نکاح کا، صحیح نا اس کے اندر. تو فرمایا یہ لذتوں کے پورا کرنے کے لیے نکاح کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر طلاق ہی ہوگی.
کچھ دنوں کے بعد کیا ہو جائے گا؟ دل بھر جائے گا، مرد کا عورت سے، عورت کا مرد سے۔ سیدھا میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی، نکاح نامہ میں بھر رہا تھا، 4 پیپر ہوتے ہیں، تو ابا مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب کرے، تو مجھے دیکھ کر کہنے لگے ہمارے زمانے میں اتنے کاغذ نہیں ہوا کرتے لیکن رشتہ مضبوط ہوا کرتا تھا۔ کاغذ کوئی بھی نہیں تھا، نکاح نامہ کوئی بھی نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن رشتہ مضبوط۔ آج 4 پیپر ہیں، رشتہ سب سے زیادہ کمزور ہے، یوں فٹ سے ٹوٹ جاتا ہے، یوں طلاقیں ہو گئی، ختم نکاح ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی اس کے اندر اس میں۔ تو پہلے زمانے میں رشتے نبھائے جاتے تھے، اب تو رشتے چلائے بھی نہیں جاتے، چلانا مشکل ہے، ان کے ساتھ گزارا کرنا مشکل ہے، وہ کہتے طلاق دو، چھوڑو، ختم کرو جلدی سے، کس سے کوئی سے۔ تو بہرحال اس سے متعلق کچھ اور چیزیں ہوں گی، وہ وہاں سورہ طلاق میں بھی بیان کر دیں گے۔ طالوت و جالوت کا واقعہ، بادشاہ تھے طالوت، حضرت داؤد علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، ایک جنگ ہوئی جالوت سے اور اس کو قتل کیا۔ یہ جو واقعہ بیان ہوا نا، اس کے اندر جو بڑے نکتے کی بات ہے وہ یہ، جو ان کی فوج تھی نا، اس کو اللہ نے آزمایا۔ کیسے آزمایا؟ پیاس لگی ہوئی اور پانی نہیں تھا، آگے جا کر ایک نہر آ گئی، تو اللہ نے حکم دیا ان کو اور کہا کہ آپ اپنے فوجیوں کو، ان لوگوں کو کہیں کہ پانی زیادہ نہیں پیو، تھوڑا سا پیو، 2-4 گھونٹ پانی پیو، زیادہ پیٹ بھر کے پانی نہیں پیو، ورنہ چل نہیں سکو گے، آگے جا نہیں سکو گے، سستی ہو جائے گی۔ انہوں نے منع کیا، لیکن بہرحال انسان تو حریص ہے نا، لالچی۔ اب جب لگا پانی منہ کو، صبر ہی نہیں آیا، اب بعض لوگوں نے اتنا پانی پیا اور پیٹ اتنا پھول گیا، وہیں وہ لیٹ گئے۔ انہوں نے کہا ہم آگے نہیں جا سکتے۔ جنہوں نے اتنا پانی پی کر بھی ان کی پیاس نہیں بجھی، اور جنہوں نے حکم مانا نا، تھوڑا سا پانی پیا، تھوڑی دیر پیاس لگنے لگی، تھوڑی دیر پریشانی ہونے لگی، پھر اس کے بعد جب وہ ان کی بات مان کے آگے چلنا شروع ہو تو پیاس کیا ہوگی؟ ختم۔ اللہ نے پیاس بجھا دی اس کی۔ تو فرمایا یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو قتل کیا، بعد میں یہ نبی بنے حضرت داؤد علیہ السلام۔ آگے تیسرا پارہ شروع ہو جاتا ہے، ایک پاؤ پڑھا گیا، آیت الکرسی آتی ہے، بڑی فضیلت والی آیت۔ اس پر میں واقعہ بیان کر چکا کہ جو ہے نا، وہ کھجوریں چوری ہو رہی تھی، اور صحابی نے جب پکڑا بھی، روزانہ رات کو پکڑتے بھی تھے چور کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کل کوئی بات پیش آئی، تو انہوں نے بتائی ساری بات۔ پھر آخری دن جو ہے نا، اس کو جب پکڑا تو اس نے کہا میں ایک عمل بتاتا ہوں، یہ کر لو تو پھر تمہاری مال محفوظ رہے گا، مجھ سے بھی اور سب سے بھی۔ کہا بھائی کیا عمل ہے؟ کہا آیت الکرسی پڑھ لیا۔ پھر اگلے دن جب واقعہ بیان کیا آپ علیہ السلام کو، تو آپ نے فرمایا یہ ابلیس تھا، ہے تو جھوٹا لیکن بات سچی بتا گیا تمہیں، ٹھیک ہے، اس عمل کا اہتمام کرو اس میں۔ اس کے اوپر بھی ایک بات ہے، کبھی موقع آئے گا پھر عرض کر دوں گا، تفصیلی چیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تیسرے پارے کے اندر بیان ہوتا ہے، پہلے پارے میں بھی تھا، پھر یہاں پر بھی۔ یہاں پر کیا واقعہ بیان ہوا؟ جو نمرود سے ان کی بات ہوئی، بادشاہ سے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا، جب نمرود کے سامنے آئے تو نمرود نے کہا کہ بھئی میں رب ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں بھئی تو تو رب نہیں ہو، تجھے تو کسی نے بنایا، اور یہ جن کی تم عبادت کی، کہا بھئی ان بتوں، ہمارے معبودوں کو کس نے توڑا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے معبود سے، اپنے خدا سے کیوں نہیں پوچھتے کس نے توڑا ان کو؟ کلاڑی تو اسی کے کندھے پر رکھی ہوئی، اس سے پوچھ لو۔ تو کہا یہ کہاں سے بتائیں گا، یہ تو عجیب بات ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ پھر کہا کہ میں رب ہوں، تو کہا نہیں تم رب نہیں ہو۔ تو کہا تمہارا رب کیا کرتا ہے؟ کہا بھئی میرا رب زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے جیل سے ایک آدمی جس کے اوپر سزائے موت تھی، اس کو نکالا اور اس کو آزاد کر دیا، اور ایک آدمی جو آزاد تھا، باہر گھوم رہا تھا، اس کے اوپر کوئی جرم نہیں تھا، اس کو پکڑا، اس کو قتل کروا دیا۔ اب یہ تو عقل کا اندھا ہی کہیں گے نا اس کو، کہ یہ زندگی اور موت تو دیکھو، جس کا مرنا یقینی تھا وہ بچ گیا، اور جس کو بچا ہوا تھا، جس کا مرنا یقینی نہیں تھا وہ مر گیا۔ تو یہی تو اللہ کی حکمت ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی ذات ہے۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا اب بتاؤ دوسری چیز۔ تو کہا میرا رب جو ہے وہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو جو الفاظ یہاں بیان کیے، فرمایا فبہت الذی کفر، وہ ہکا بکا رہ گیا، یہ میں کیسے کروں؟ تو کہا جو عقل کے اندھے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ حالانکہ نمرود یہاں پر کہہ سکتا تھا کہ بھئی مشرق سے سورج میں نکالتا ہوں، مغرب میں میں غروب کرتا ہوں۔ اگر تمہارا رب اتنی قدرت والا ہے تو اس سے کہو وہ مغرب سے نکالے اور مشرق میں غروب کرے، لیکن یہ بات اس کے عقل میں ہی نہیں ہے۔ صحیح نا، یہ بات ہے۔ درمیان میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا۔ ان کا واقعہ یہیں پر ہی قرآن کریم میں خالی بیان ہوا اور کہیں بیان نہیں ہوا۔ ان کی قوم کیا تھی، کہاں بھیجے گئے، کس علاقے میں بھیجے گئے، وہ بھی بیان نہیں۔ ہاں، ان کے واقعے کے اندر جو عجیب بات یہاں بیان کی، انہوں نے دیکھا ایک جگہ گزر ہوا، دیکھا لوگوں کی اب ہڈیاں بھی گل گئی، ختم ہو گئی،
تو انہوں نے کہا اللہ یہ مر گئے ختم ہو گیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو فرمایا ہاں اٹھائے جائیں گے۔ کیا کیسے ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے انہی پر موت طاری کر دی، اور جس گدھے پر خچر پر سوار تھے فرمایا کہ وہ بھی 100 سال تک سوتے رہے، 100 سال تک۔ تو پھر جب اٹھایا تو اللہ نے کہا دیکھو اپنی سواری، وہ جو سواری تھی اس کی تو کھال گوشت ہڈیاں چند رہ گئی، باقی سب کچھ ختم۔ اور کہا اچھا وہ جو کھانا تمہارے توشے میں تھا نا وہ کھانا دیکھو، تو کہا وہ کھانا اور پانی بالکل صحیح تھا، وہ خراب نہیں۔ تو فرمایا ایسی اللہ کی ذات ہے، ہم یوں زندہ کرنے والے۔ اور پھر کہا دیکھو ہم یہ دوبارہ یہ جو تمہاری جو سواری تھی اس کو دوبارہ زندہ کر دیتے، آنکھوں کے سامنے کیا کر دی؟ زندہ کر دی۔ یہ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا جو یہاں پر اس تیسرے پارے میں بیان ہے۔ انہوں نے بھی کہا اللہ موت کے بعد زندہ؟ فرمایا ہاں کریں گے۔ فرمایا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں اس چیز کو کیسے زندہ ہوگا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا 4 پرندے لے لیں، 4 پرندے اس میں مرغ ہے، مور ہے اور کوا ہے اور کبوتر ہے غالباً، تو میرے صاحب جلالین نے اس کو بیان کیا۔ تو کہا 4 پرندے یہ لے لیں، چاروں کو ذبح کریں، ان کی گردنیں اپنے پاس رکھیں اور ان کا گوشت لیں اور ان کے سب پرندوں کے گوشت کا قیمہ بنا دیں اور سب گوشت کو قیمے کو ملا دیں، اور پھر سب اس کے الگ الگ حصے کر کے چاروں کو 4 حصے کر کے الگ الگ جگہوں پر دیں، اور پھر مور کا سر اٹھائیں اور اس کو آواز لگائیں۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، مور کا سر اٹھایا اس کو آواز لگائی، تو جہاں جہاں اس کا گوشت رکھا ہوا تھا سارا جمع ہو گیا، اس کے اندر ہڈیاں آ گئی، اس میں پر لگ گئے اور اس کا پورا جسم آ کے اس کے سر سے جڑ گیا اور وہ اڑنے لگ گیا۔ پھر دوسرا سر اٹھایا، تیسرا اٹھایا، کہا ایسے ہم زندہ کر دیں گے اس کے اندر۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اس کو بیان کیا یہاں پر اس کے اندر۔ ایک بڑی اہم چیز جو اس میں بیان کی فرمایا اپنے صدقات کو احسان جتلا کر ضائع نہ کرو، دکھلاوا احسان جتا کے فرمایا اپنے صدقات کو اپنی نیکیوں کو اللہ نے خرچ کرنے کے اندر بھی بیان کیا اس سورہ مبارکہ میں بھی یہ، اور ایسے ہی اس پارے میں پچھلے پارے میں بھی اللہ نے مال دیا ہے خرچ کرنے۔ فرمایا کتنا کریں؟ فرمایا جتنا کر سکتے ہو، جتنی استطاعتیں کر لو، اور یہ آخر میں یہ کہہ دیا کہ دیکھو اپنے صدقات کو اپنی نیکیوں کو احسان جتلا کر اور دکھلاوا کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کریں۔ ایک اور بڑی اہم چیز جو اسی ہمارے اس پارے کے اندر اس تراویح کے اعتبار سے وہ فرمایا سود کی حرمت، اور اس سے متعلق جو بڑی اہم چیز بیان کی وہ فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ فرمایا اللہ رب العزت سود کو کیا کریں گے؟ جڑ سے ختم کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ صدقہ بڑھتے ہوئے بظاہر نظر نہیں آتا، مال خرچ کیا 100 روپے تو جیب سے 100 روپے نکل گئے، آتا ہوا تو کچھ نظر نہیں آ رہا بظاہر، اور سود پہ مال لگایا تو وہاں تو آتا ہوا 1000 لگایا تھا 1200 آ رہا ہے 1500 آ رہا ہے، تو فرمایا وہاں تو آتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن فرمایا حقیقت یہ سود کو اللہ جڑ سے ختم کریں گے اور کر دیتے ہیں، اور فرمایا صدقات کو اللہ رب العزت بڑھاتے ہیں۔ جو کہا گیا سنا گیا اللہ رب العزت سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، جو کہا سنا اللہ رب العزت قبول فرما لیجیے، جو اعمال کر رہے ہیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے، پورے رمضان اعمال کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں پریشان ہیں یا اللہ صحت عطا فرما دیجیے، پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ایمان کامل نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے جو مظلوم مسلمان بھائیوں کشمیر میں فلسطین میں یا اللہ ان کی مدد فرما دیجیے، ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ان کی شہادتوں کو قربانیوں کو قبول فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں بھی دین پر استقامت نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ان کا درد نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ دعائیں کرنے کی تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ جو ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ہمارے جو عزیز رشتہ دار، یا اللہ جو 2 احباب اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے، دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
یہ